خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ قانون کا اطلاق سب پر برابر ہونا چاہیے۔ قانون کی نظر میں امیر اور غریب نہیں اور کوئی تفریق نہیں ہے، اور جب تک قانون کا اطلاق اور انصاف کی فراہمی معاشرے میں نہیں ہوگی تو وہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ نہیں بن سکتا، وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ سبق ہے جو 1997 یا شاید اس سے بھی پہلے عمران خان صاحب پوری قوم کو سناتے آ رہے ہیں، اور جب اس کا لیکن عملی مظاہرہ کرنے کا وقت آیا تو وہ سارے کے سارے جو ان کے اقوال تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اسلام آباد میں ایک سیشن کورٹ نے عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے اور ان کو کہا کہ پولیس کو گرفتار کر کے پیش کریں، کیونکہ وہ توشہ خانہ ریفرنس میں عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو رہے جہاں ان پر فرد جرم عائد ہونی ہے۔ پولیس وہاں پر گئی، لیکن جس انداز میں پولیس کا استقبال کیا گیا اور ایک ہیومن شیلڈ بنایا گیا کارکنوں کو اور اپنے پارٹی کے یا ان کے اپنے فینس کو، وہ انتہائی ایک افسوسناک بات ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ سیاسی رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوئیں، بڑے بڑے سیاسی رہنما گرفتار ہوئے۔ اگر ماضی قریب میں دیکھیں تو نواز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ، شہباز شریف صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، آصف الوی زرداری صاحب اور نہ جانے کتنے لوگ ان کو گرفتار کیا، لیکن اس قسم کی ریزسٹنس کسی بھی سیاسی لیڈر کی جانب سے ہمیں نظر نہیں آئی۔ تو عمران خان صاحب ایسا رویہ کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ اس میں مختلف دلیلیں یا تعویلیں پیش کی جاتی ہیں کہ شاید ان کی صحت خراب ہے، وہ چل نہیں سکتے، یا ان کو سیکیورٹی کا خطرہ ہے، قتل تک کے الزامات جو ہیں وہ عائد کر دیے گئے۔ معاف کیجیے گا۔ تو یہ بات طے کہ اگر آپ نے عملی مظاہرہ نہیں کرنا جو آپ ماضی کتنے سالوں سے آپ کہتے آئے ہیں، تو پھر اس کی کوئی شاید ضرورت نہیں ہے، اور یہ چیز لوگوں کو سمجھنے کی بھی بات ہے کہ عدالت کا احترام لازم ہے۔ دوسری جانب اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ ان کو عمران خان صاحب کو جب بھی گرفتار کرنا ہو ہم کر لیں گے، تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بہت سے مقدمات میں مطلوب ہیں، عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دی ہیں، تو اس میں اب کیا رکاوٹ ہے کہ عدالت کے حکم کی تعمیل کیوں نہ کی جائے؟ دوسری جانب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ایک انکشاف بھی کیا کہ انہوں نے جو صادق اور امین قرار دیا عمران خان صاحب کو، وہ 100% نہیں قرار دیا گیا انہیں، اور بہت سے ایسے معاملات تھے جس میں یہ چیز اپلائی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ان تمام چیزوں کا اثر سیاست کا یا اس افراتفری کا پاکستان کی معیشت پر پڑ رہا ہے، اور اس وقت ہم آئی ایم ایف سے ایک بیل آؤٹ پیکج لینے کے لیے بالکل تیار ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارا گیپ ہے 6 سے 7 ارب ڈالر کا، وہ کسی طرح پورا کیا جائے تاکہ ملک میں جو دیوالیہ پن کے اثرات یا اس طرح کی چیز ہے وہ آئندہ نہ ہو۔ پھر الیکشن بھی ہے، تو بہت ساری چیزیں مل کے چیلنجنگ صورتحال اس وقت حکومت کے لیے بھی ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ اس وقت سیاسی مفاہمت کا عمل چلے، چاہے وہ الیکشن کی تاریخ ہو یا اور دیگر معاملات ہوں۔ گفتگو کریں گے اس میں۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں فہد وحید صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے، بہت بہت شکریہ فہد صاحب آپ کا۔ شیلا رضا صاحبہ مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ میم۔ رانا احسان افضل صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے۔ رانا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ کچھ دیر میں عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گی۔ رانا صاحب آپ کی جانب میں آتا ہوں، آپ سے آغاز کرتا ہوں، اور یہ جو گرفتاری یا گرفتار کرنا یا نہ کرنا، اس میں جو ہے وہ اس کی پولیٹیکل کاسٹ کیا ہو سکتی ہے، لیکن قانون کے اطلاق کی جب بات کرتے ہیں تو بڑی چستی نظر آتی ہے ہم سب میں، اور اگر پنجاب پولیس یا اسلام آباد پولیس کوئی کارروائی کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ ماضی میں آپ کے رہنماؤں کو بھی گرفتار کیا گیا، یہ ایک ایسی بات ہے کہ عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ بھی جاری کیے ہیں، پولیس جاتی ہے، ناکام آ جاتی ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم کرنا چاہیں تو کر لیں۔ اس کو ایکسپلین کر سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مقصد اس پوائنٹ کا یہ جو کہا گیا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو جب مرضی گرفتار کر لیں، وہ یہ کہنا ہے کہ حکومت کے پاس وہ انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے اور وہ فورس بھی ہوتی ہے جس سے وہ کسی کو بھی اگر چاہے، خاص طور پہ اگر اتنا بڑا لیڈر ہو تو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، اور کوئی اس میں مزاحمت بھی ہو تو اس کو بھی بیریئرز کو بریک کر کے اریسٹ کیا جا سکتا ہے، جو شو کرتا ہے کہ حکومت کوئی جان کے عمران خان کو جو ہے وہ اریسٹ کرنا چاہے تو بالکل اگر پوری حکومت چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے، دیکھیں ابھی جو کیا، ابھی تو یہ کہہ لیں کہ ایک پولیس جو ہے، اسلام آباد پولیس کورٹ کے آرڈر جو ہے ان کو پورا کر رہی ہے، اور وہ ان کے گھر گئی اور وہاں سے انہوں نے کہا جی وہ گھر میں موجود نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب چھپ رہے ہیں یا وہ غائب ہیں یا وہ نہیں، وہ چاہتے کہ وہ اریسٹ ہوں تو وہ فرار حاصل کریں۔ لیکن کدھر گئی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے گھر کو نہیں، میں سرچ وہی تو کیا، کہہ رہا وہ ہوں نا ملے جی۔ نہیں، اور اس کے دیکھیں تھوڑی دیر بعد اسی گھر سے وہ برآمد ہوئے اور کارکنوں سے خطاب کیا۔ دیکھیں اس میں دو چیزوں کا فرق ہے نا۔ حکومت پاکستان عمران خان کو اریسٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہی، یہ ایک کورٹ کے آرڈر، پولیس جو ہے
اپنی کاروائی ایز اے نارمل طریقے سے جو کاروائی وہ کرتی ہے وہ کر رہی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ فرار حاصل کر رہے ہیں. اور یہ جو اریسٹ کا جو کیوں ان کے اوپر ناقابل جو اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے وہ کیوں جاری ہوئے؟ کیونکہ عمران خان صاحب عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے، کیونکہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ نہ چلے، اس کو وہ ڈیلے کریں، کیونکہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی اسپیشل شہری ہیں، ان کے لیے قانون جو ہے وہ اس طریقے سے ان پہ لاگو نہیں ہوتا، اور فرد جرم عائد ہونی ہے اور اس کے لیے عدالت میں سامنے پیش ہونا ضروری ہے. تو جج صاحب تو آرڈر جاری کر سکتے ہیں نا، اس پہ امپلیمنٹ ایگزیکٹو نے کرانا ہے، یعنی کہ پولیس نے اور حکومت نے. دیکھیں پولیس کر رہی ہے، جب حکومت سمجھے گی کہ اب پولیس ناکام ہو گئی ہے اور حکومت نے اس میں انٹرونشن کرنی ہے، کیونکہ اگر ابھی پہلے سٹیپ پہ ہی حکومت اس پہ انٹرونشن کرے تو یہاں لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ دیکھو یہ جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اور یہ اس کو جو ہے کہیں وہ مظلوم بننے کی کوشش کرے گا عمران خان. یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ پولیس کو اپنا کردار انڈیپینڈنٹلی ادا کرنے کی وہ سپیس دے رہی ہے. اور جب ہمیں لگا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اور آزاد نہیں رہنے دینا چاہیے تو حکومت چاہے گی تو یہ چند گھنٹوں کی بات، منٹوں کی بات ہو. بالکل ٹھیک. عظمیٰ ریاض جنون صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لی ہے. آپ سے ہی سوال کر لیتا ہوں، اس کے بعد شاءاللہ آپ کی جانب آتا ہوں. عظمیٰ ریاض جنون صاحبہ، ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوئے اور آج عدالت نے پھر ان کو برقرار رکھا، آپ کے وکلاء نے اس پر اپیل کی تھی، لیکن میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ عمران خان صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ قانون کا اطلاق سب پہ برابر ہونا چاہیے اور قانون اور کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں، امیر غریب انفلوئنس. لیکن اب جب پولیس جاتی ہے عدالت کا جو حکم ہے اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے، تو پھر ایک مختلف صورتحال سے انہیں گزرنا پڑتا ہے. ایسا کیوں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا آڈیو کا مسئلہ ہے، آپ کی آواز مجھے کم آ رہی ہے، تو پلیز ذرا سا آواز کا ایشو بھی کم کر دیجئے. اچھا، جو آپ کا کویسچن تھا، جی آپ کو سوال سمجھ آ گیا میرا؟ نہیں، میں سمجھ گئی ہوں آپ کا سوال. دیکھیں جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت تقریباً خان صاحب کے اوپر 74 کے قریب جو ہیں وہ کیسز بنے ہوئے ہیں. اور پی جی ایم کا جو اس وقت جس طرح سے آپ کہہ لیں کہ پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے تمام جو ان کے اوپر جو کیسز بنے ہوئے ہیں ان کو ایک ہی دن بلانے کا یہ فیصلہ بھی کر لیتے ہیں، جو کہ کسی بھی ایک انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. دوسری جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں جی، اس وقت جس طرح سے آپ نے کہا کہ جی پولیس گئی ان کو لینے کے لیے، آپ دیکھ لیجئے کہ عوام کس طرح سے وہاں پہ کھڑی بھی ہے. لوگوں کے اندر بھی اس بات کا احساس موجود ہے کہ بھئی آپ کس بیسس کے اوپر خان کو گرفتار کریں، کوئی ایلیگیشن تو لگائیں. توشہ خانہ کی بات اگر آتی ہے اور انصاف کی جہاں تک بات آتی ہے، بالکل جی توشہ خانہ کے اوپر بات ہونی چاہیے، اور ان تمام لوگوں کے بعد جتنے وزیر اعظم جتنے یہاں پہ رہے، جتنے صدور یہاں پہ رہے، ان سب کی توشہ خانہ کے کیسز کھلنے چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس نے کہاں پہ کتنی کرپشن کی. ابھی تو کیس ان لیکن یہ نظر آ رہا ہے جی کہ بالکل خان آپ نے صاحب کو درست کہا، پولیٹیکلی کھلنے وکٹمائز چاہیے. کرتے ہوئے آپ سوال سنیں نائر کرنے کی جی، آپ یقیناً یہ کیسز لے کے متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں، پلیٹ فارمز ہیں، اس پہ اپروچ کر سکتے ہیں، بالکل ایک آزاد شہری کی حیثیت سے، تحریک انصاف کے ایک رہنما کی حیثیت سے. لیکن کیس ان کوسچن اس وقت عمران خان صاحب کا ہے. ان کو عدالت نے کئی دفعہ موقع دیے، 28 تاریخ کو پیش ہونا تھا. یہ کیا وجہ ہے کہ باقی عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، توشہ خانہ کیس کا سامنا کرنے سے وہ شاید گریز کر رہے ہیں کیونکہ اس میں فرد جرم عائد ہونی ہے، جس کی وجہ سے؟ دیکھیں جی، ایک جو سب سے بڑی اہم بات تھی، اس سے پہلے بھی مختلف عدالتوں میں خان صاحب پیش نہیں ہو سکے کہ ان کو بلٹ انجری تھی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اس کے باوجود انہیں کہا گیا کہ ان کو اسٹریچر پہ رکھ کر اسی ہسپتال کی اٹھا کے لے رپورٹ ہے کر کہ آیا وہ جائے، ٹھیک ہیں اور وہ موو کر سکتے ہیں. بات یہ ہے، دیکھیں جی، عدالتیں بھی بنتی ہیں انسانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، انسانوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے، اور انسانوں کے لیے ہی کہ ان کو مراعات بھی دی جا سکے. بات یہ ہے کہ ایک شخص زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے، آپ اس کو بار بار بلا رہے ہیں. ان بندوں کو کیوں نہیں بلاتے جو 50 روپے بالکل بلانا چاہیے، سب کو بلانا چاہیے جو مطلوب ہے. لیکن ایک شخص جو ہے وہ جلسے ہم سے خطاب کرتا ہے، پارٹی میٹنگز چیئر کرتا ہے، موو کرتا ہے، لاہور سے اسلام آباد تک آ جاتا ہے دیگر عدالتوں میں کیسز کا سامنا کرنے کے لیے. لیکن جو توشہ خانہ کیس جس عدالت میں لگا ہے، جو عدالت سن رہی ہے، وہاں پہ وہ پیش نہیں ہوتے. اس کی وجہ میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے.
چلیں میں دوبارہ آپ کی جانب واپس آتا ہوں عظمیٰ ریاض جنون صاحبہ. شیلا رضا صاحبہ, اب مطلب امپلیمنٹیشن جو ہے اس کی, جیسے میں نے بات کی, عدالت کے جو حکم ہے وہ حکومت نے کرنی ہے. ماضی میں دیگر سیاستدانوں کے خلاف مقدمات جو ہوئے اور بڑے ان کو ان کے گھروں سے, ان کے ہاسپٹل سے یا وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا, تو خان صاحب کے کیس میں اس وقت ایک مختلف سا ایک ہمیں منظر نظر آیا. اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا آپ سمجھیں گی کہ آپ کی حکومت کی کمزوری ہے, یا واقعی لوگ اتنی تعداد میں وہاں پہ ہیں کہ پولیس کو ریویو کرنا پڑا کہ آیا وہاں پہ وہ ان کو گرفتار کریں اور ویٹ کریں؟ شیلا صاحبہ. بہت شکریہ. ایک تو یہ ہے مجھے تکلیف کہ مجھے کسی گیسٹ کی آواز نہیں آ رہی, صرف آپ کی آواز سنائی دے رہی ہے. مجھے کیا پتا کس نے کیا دلیل دی ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ماضی میں سیاستدانوں سے واسطہ پڑا تھا, اور یہ تو تھرڈ آپشن ہے اسٹیبلشمنٹ کا, جن کو تھرڈ آپشن کے طور پہ لایا گیا. تو جو ان کے زمانے میں بھی جب یہ وزیر اعظم تھے, پاکستان میں چین تھا, سب کچھ اچھا تھا, انہوں نے پارٹی فنڈنگ کیس نہیں چلنے دیا. پرانے جو سیاستدان ہیں بیچارے نئے پاکستان میں جو اجنبی لگ رہے تھے انہیں, وہ تو ان کو پتہ ہوتا تھا ان پہ جھوٹے کیس ہیں, ان کو واقعی جان کا خطرہ بھی ہوتا تھا, لیکن انہوں نے 11 سال کاٹے. ان کی زبان انتقامی کارروائی میں کاٹی گئی. ہم نے ابھی دیکھا کہ ان کے دور میں کس طرح نیب جو ہے وہ گھسیٹ کے فریال تالپور کو چاند رات کو لے گئی, جس نے خود داخل کیا تھا ہاسپٹل میں. کس طرح اسپیکر صاحب کو لے کر آئی جبکہ ان کی واپسی کی فلائٹ تھی. کس طرح خورشید شاہ کو رکھا, لیکن سب نے سہا, کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ ہم پہ مقدمہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکے گا, جھوٹ کی بنیاد پہ ہے, سیاسی انتقام ہے. لیکن عمران نیازی کو یہ پتہ ہے کہ یہ مقدمے جو ہیں اس میں پورے ایویڈنسز موجود ہیں, کس طرح توشہ خانہ پہ ڈاکہ مارا ہے انہوں نے. تو اس لیے وہ گھبرا رہے ہیں, اور عوام کو انہوں نے اپنے معصوم ورکرز کو ہیومن شیلڈ بنا رکھا ہے. بہرحال 2 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے, وہ وزیر اعظم رہ چکے, ان کا ایک پروٹوکول ہے کہ ان کو کیسے اریسٹ ہونا ہے. تو اب اگر ایک آدمی باتھ روم میں چھپ جائے, اتنا بڑا گھر ہے, تو پولیس کہاں جائے گی, اس کو تو کرنا ہے نا پروٹوکول پورا, کہ انہی وزیر اعظم کے گھر میں آیا ہے, وہ ایکس وزیر اعظم کے, وہ ایک دم سے فلمی سین تو نہیں ہو سکتا. تو وہ پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں عدالت پہ کہ مجھے یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی نا کہ وہ شخص باتھ روم میں چھپا ہے یا بیڈ کے نیچے چھپا ہوا ہے. تو وہ تو پولیس کا کام ہے کہ انہوں نے ان کو برآمد کرنا ہے اور عدالت کے حکم کی تعمیل کرنی ہے. میرا سوال ایک اور ہے آپ سے. جی ہاں, لیکن ایک دفعہ تو پھر یہ کرنا ہی پڑے گا نا, پھر تو یہ کرنا پڑے گا. تو انہوں نے سوال میرا یہ ہے, آپ ڈیپٹی اسپیکر بھی رہ چکی ہیں سندھ اسمبلی کی, قانون کو آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھتی ہیں. اگر کسی شخص کو یہ یقین بھی ہو کہ اس کے خلاف کوئی مقدمہ ہے وہ جھوٹا ہے, سیاسی انتقام کی بنیاد پر ہے یا کسی سازش کی بنیاد پر ہے, وہ اس کو بھی کیا اسی پروسیس سے گزرنا چاہیے, قانون کے عدالت کے ذریعے اپنا نام کلیئر کرانا چاہیے, یا اگر وہ دل سے سمجھے کہ اس کے خلاف مقدمہ جھوٹا ہے تو وہ قانون سے ہٹ کے بھی کیا کوئی راستہ اختیار کر سکتا ہے؟ اب میں عمران نیازی کی اسٹیٹمنٹس میں آپ کو جواب دوں گی. ریاست مدینہ کا اصول یہ ہوگا جب عمران وزیر اعظم ہوگا کہ جب ان پہ کوئی مقدمہ ہوگا تو وہ کہیں گے کہ پہلے ہمارے گھر سے شروع کرو, لیکن پارٹی فنڈنگ کیس میں ایسا نہیں ہوا, اس کو التوا کراتے رہے. پھر اس کے بعد جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے, یعنی کہ آپ کی پارٹی انصاف کے لیے متحرک رہے گی. انصاف کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ عمران صاحب یہ کہتے ہیں کہ طاقتور کے لیے الگ قانون اور غریب کے لیے الگ قانون, طاقتور بچ جاتا اور انصاف نہیں ہوتا. تو ہمارے دور میں یہ ہوگا وہ ہوگا, تو اب طاقتور جو ہے وہ عوام کو طاقت بنا کر چاہ رہا ہے کہ اس تک نہیں پہنچے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. فہد وحید صاحب, جی میں واپس آتا ہوں. شیلا رضا صاحبہ, فہد اب آپ ایک بزنس مین ہیں, چیمبر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, یعنی کہ یہاں کے جتنے کاروباری حضرات ہیں ان کے نمائندے ہیں. یہ جو ساری سیاسی اس وقت ماحول بنا ہوا ہے, الیکشن جلدی ہوں, ٹائم پہ ہوں, بعد میں ہوں گے, کب ہوں گے, پیسے کہاں سے آئیں گے, آپ کے اس ساری افراتفری میں آپ کے کاروبار پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفارچونیٹلی نو بڈی از لوکنگ ایٹ دس پوائنٹ کہ بزنس کو کیا ہو رہا ہے. ہم ریڑھ کی ہڈی مانے جاتے ہیں ہر اکانومی کے. بزنس مین جو ہوتا ہے وہی ٹیکس جمع کرتا ہے, وہی انکم جنریٹ کرتا ہے, وہی امپلائمنٹ لاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس چیز کو نگیٹ کیا جا رہا ہے, اس چیز کو دیکھا ہی نہیں جا رہا, اس کو سمجھا نہیں جا رہا کہ سیاست کے اندر, پالیٹکس کے اندر بزنس کو نہیں ڈال سکتے آپ. بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھیں, ہم ہٹ لیتے جا رہے ہیں بار بار
کیوں؟ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, True. انسرٹنٹی ہے. جب انسرٹنٹی ہوتی ہے تو انویسٹر اپنے پیسے نہیں لاتا. ہم جب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ بھی نہیں آتی, کیونکہ ہماری جو نیوز, جو ہماری امیج باہر جا رہی ہوتی ہے, اٹس ناٹ ویری پازیٹیو ایٹ دس پوائنٹ. وی نیڈ ٹو ورک آن دیز پارٹس. ہم ایک ریگولرلی ایک مطالبہ کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ وی شوڈ بی ان دا اسٹیک ہولڈر لسٹ. آپ ہمیں لسٹ میں ڈالیں, آپ ہم سے مشورات کریں, ہمیں تھنک ٹینک میں ڈالیں. ہم آپ کے لیے زندگی آسان کر سکتے ہیں. آپ آپس میں جو مرضی کریں, لیکن آپ اکانومی کو, اتنی فریجائل اکانومی ہے ہماری کہ ایک بیان سے جو ہے ہمارے لونز کا مسائل بن جاتے ہیں. ہم آئی ایم ایف کے کتنے قریب پہنچ چکے, ہمارا اتنی جد و جہد, اتنے مسائل درپیش ہونے کے باوجود جب ہم ایک کوریڈور شروع ہو رہا ہے اور اب لائٹ نظر آ رہی ہے اس رے کی, اور اس وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو دباؤ بھی کم ہوتا شروع ہو گیا ہے اکانومی پہ. اب بینک تھوڑے سے لینینٹ بھی ہونا شروع ہو گئے. تو اگر ہم اس پالیسی کو لیڈ نہیں کریں گے اور بزنس مین کو ایک پالیسی نہیں دیں گے تو وی ول اسٹینڈ نو ویئر. اچھا, اب بات ہو رہی ہے کہ جی الیکشن کے ذریعے جو تحریک انصاف کا جو دعویٰ ہے کہ اگر جلدی الیکشن ہوں گے تو اس سے صورتحال بہتر ہو جائے گی. الیکشن کے لیے بھی آپ کو ایک بہت بڑی ایک اماؤنٹ چاہیے اس کو کنڈکٹ کرانے کے لیے. آپ کا کیا بزنس اور پولیٹیکل ایکیومن کہتا ہے کہ کیا الیکشن کے بعد اگر جلدی الیکشن ہو جائے تو کیا فوراً صورتحال ٹھیک ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں, آئی ایم آف دا ویو اینڈ بزنس از آف دا ویو کہ سرٹنٹی جو ہوتی ہے اٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. الیکشنز ہوں اپنے وقت پر ہوں, ہمیں بھی اس سے پتہ چلے گا کہ یار آیا کوئی کام کر بھی رہا ہے یا نہیں. صحیح. پولیٹیکل سٹیبلٹی تو یہی ہوگی نا کہ کسی کو ٹرم پوری کرنی دی جائے, وہ اپنی ٹرم کے حساب سے چلیں اور ٹرم کے بعد اس کی کارکردگی کو اسیس کر سکیں نا. ادھر 90% تو ہماری ایسا بدقسمتی رہی کہ کوئی ٹرم پوری کرنے پہ آتا ہے تو کوئی نہ کوئی کسی مسائل سے چلا جاتا ہے. اچھا, رانا احسان افضل صاحب بیٹھے ہیں, ایک بات پھر میں ان کے پاس جاتا ہوں. یہ ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ ہمارے دور میں سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا, گروتھ بہت زبردست ہو رہی تھی, ٹیکس کلیکشن, کانفیڈنس, باقی چیزیں, پھر یہ آئی ایم ایف میں گئے, اس کے بعد لوگوں کو ریلیف بھی انہوں نے دیا جو ابھی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ایک لینڈ مائن تھی. تو کیا عمران خان صاحب کی حکومت واقعی اتنی اچھی جا رہی تھی کہ یہ جو صورتحال آئی ہے یہ ان فیصلوں کی وجہ سے آئی ہے جو ماضی میں حکومت نے کی ہے؟ دیکھیں, نتھنگ از پرماننٹ. اگر ہم ایک سال کی بات کریں تو وہ شارٹ ٹرم ڈیسیجنز ہوتے ہیں. دیر آر تھنگز, انسرٹنٹی بھی ایک بڑی بہترین چیز ہوتی ہے بزنس کے لیے کسی وقت کہ کیا پروفٹ جنریٹ ہو جاتا ہے, لیکن یہی انسرٹنٹی انہی ڈیسیجنز کو نیٹیگیٹ بھی کر لیتی ہے کہ یار یہ غلط بھی ہو گیا. تو ایسے آپ اسیس نہیں کر سکتے, آپ کسی ایک ڈیسیجن کے اوپر کسی چیز کو اسیس نہیں کر سکتے. ہاں, یہ ضرور چیز ایک پروون ہے, ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ یہ بہترین چلا لیتے ہیں. ہمارے ملک میں ایک مسائل یہ ہے کہ ہماری اکانومی بہت چھوٹی اور فریجائل ہے. جو چیز فریجائل ہوتی ہے اس کے لیے کبھی ڈیسیجن نہیں لیا جا سکتا, اس کو بتایا نہیں جا سکتا, اس کو گیج نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ وی ہیو لاسٹ کانفیڈنس آف انویسٹرز. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. رانا صاحب یہ گفتگو کر رہے تھے, بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں فہد وحید صاحب, اور پولیٹیکل سرٹنٹی کی بات ہو رہی ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ وہ کیسے ہوگی؟ اگر الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کے مطالبات جاری رہے تو پھر وہی صورتحال ہوگی, الیکشن کے بعد اگر ان کو تحفظات ہوئے تب بھی یہ صورتحال ہوگی, چاہے 90 روز کے اندر ہوں یا اس کے بعد میں ہوں. تو یہ انشور کون کرے گا؟ کیا حکومت کرے گی, کوئی اور ادارہ کرے گا کہ ملک میں جو ہے یہ اس وقت جو سیاسی بحران کی کیفیت ہے یہ دور ہو جائے؟ کون کرے گا؟ دیکھیں, جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں یہ تو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپس میں بات چیت کریں اور معاملات کو جو ہے وہ ایک کنسنسس بیسڈ طریقے سے چلائیں. لیکن دیکھیں, پچھلے 5-6 سالوں سے جب سے عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو انہوں نے ایک ایسا ایجنڈا لیا کہ وہ اپوزیشن کو جو ہے دیوار سے لگا دیں, اور ان کو لایا گیا. پہلی بات تو یہ کہ ان کو سلیکٹڈ کر کے ایک ایجنڈے کے تحت ان کو نافذ کیا گیا. پھر ان کا یہ ایجنڈا تھا کہ میں 10 سال کے لیے بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے عرصے کے لیے یہاں ملک کا حکمران بن جاؤں اور جتنے اپوزیشن والے ہیں ان کو دیواروں کے اندر چنوا دوں. تو تب انہوں نے بات نہیں کی. ہم نے تو مساق معیشت کی تب بات کی تھی تو انہوں نے رد کر دی. اس کے بعد اب اپوزیشن میں وہ ہیں تو ہم نے مساق معیشت کی بات کی, انہوں نے رد کر دی, اور ان کا جو انہوں نے آفر بھی دی اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی چوروں کے ساتھ تو میں بات چیت نہیں کروں گا. سب سے بڑے چور وہ خود ہیں. کرپشن پرسیپشن انڈیکس اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ 117 کے انڈیکس کو وہ 140 میں لے گئے. لیکن اگر وہ چور ہیں جیسے کہا جاتا ہے, مطلب ان کو مختلف نام دیے جاتے ہیں, کرپٹ ہیں اور اکربرا پروری بھی کرتے رہے ہیں, تو پھر ان کا انتظار کیوں کر رہے ہیں آپ یہ میثاق معیشت میں کہ عمران خان صاحب بیٹھیں گے تو پھر یہ سائن ہوگا؟ نہیں, ہم تو کر رہے ہیں. دیکھیں, ہم نے تو جو اقدامات کرنے تھے, ہم نے جو انہوں نے گن ڈالا ہوا تھا, دیکھیں یہ اس حکومت نے کیا کیا ہے. اس حکومت نے تو سمپلی
قرضہ بحال اس قرضے کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کو نہ لیا جائے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا ہے. تو ہم نے تو 9 مہینوں میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا. 2 جماعتیں تھیں اور دونوں کو یہ ایکسپیکٹیشن تھی وہ حکومت میں آ سکتی ہیں اور آئیں. ابھی بھی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ دونوں جماعتوں میں سے کوئی ایک یا مل کے حکومت میں آگے آ سکتی ہیں. تو اگر آپ آپس میں یہ میثاق معیشت کر لیں تو وہ اس میں کیا رکاوٹ ہے یا کون روک رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں ہم تو آلریڈی کولیشن میں ہیں اور ہم تو پہلے ہی ایک پیج پہ ہیں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ آج ہم نے وہ جو ایک ایمبیسی کی بلڈنگ ہم بیچنے گئے تو یہاں پروپوگینڈا ہو گیا جی اس کو سستی بیچ رہے ہیں, اور عوام کے اندر ایک جو ہے وہ لہر چلائی گئی, ایک پروپوگینڈا بیسڈ کمپین چلائی گئی کہ پتہ نہیں, جبکہ ایک بڈنگ پروسیس کے ذریعے ہوتا ہے جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے. تو یہاں جب آپ پرائیویٹائزیشن کی طرف بڑھتے ہیں تو جو اپوزیشن میں جماعتیں بیٹھی ہیں وہ عوام کو مس گائیڈ کرتی ہیں, وہاں سیاست کھیلتی ہیں, ملک کا امیج تباہ کرتی ہیں. یہی چیزیں تھی نا جو عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو سی پیک کے اوپر وہ انگلیاں اٹھاتے تھے, اور جب وہ آ گئے حکومت میں تو ان کو پتا یہ تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدہ ہے, اس کے اندر تو چائنیز گورنمنٹ نے سارا معاہدہ کیا ہوا ہے. تو وہ کرپشن پہ اگر انگلیاں اٹھا رہے تھے تو وہ چائنیز حکومت پہ اٹھا رہے تھے, اور اس سے ہماری جو دونوں ممالک کا جو ایک ریلیشن شپ تھا اس کو دھچکا پہنچا. تو یہ چیزیں دیکھیں, اس لیے جو میثاق معیشت ہے اس میں سب سٹیک ہولڈرز کا ہونا ضروری ہے. لیکن ایک بندے کا موقف ہے کہ یہ میں دہشت گردوں سے بات کر لوں گا, میں علیحدگی پسندوں سے بات کر لوں گا, ان سے بات نہیں کروں گا, کیونکہ اس کا جو بیانیہ ہے وہ اسی چیز پہ بنا ہوا ہے کہ میں اچھا ہوں باقی سب گندے ہیں. اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کے پاس بیانیہ, لیکن آپ ابھی بھی ان کا انتظار کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیوں. نہیں, ہم انتظار نہیں کر رہے, ہم تو وہ اقدام جو اس ملک کے مفاد کے لیے لینے ہم لے رہے ہیں. لیکن کیونکہ جب تک یا ان کو دیکھیں 2 ہی طریقے ہیں نا, کہ یا تو وہ سیاسی منظر نامے سے ہٹ جائیں, جو ہم نہیں ہٹا سکتے وہ تو عوام کے ہاتھ میں, یا دوسرے طریقے سے یہ کہ یا وہ بات چیت میں آئے جو وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. رائٹ. میں واپس آتا ہوں رانا صاحب آپ کی جانب. عظمیٰ ریاض صاحبہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اوکے. ایک ٹرینڈ چل رہا ہے ٹویٹر پہ, میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ عمران نہ صادق نہ امین. اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گی؟ دیکھیں جی, جو بھی ٹرینڈ چلانے والے چلا رہے ہیں, ظاہر ہے جو پی ٹی اے کے اگینسٹ ہوں گے وہ اس قسم کے ٹرینڈ چلائیں گے, سارا کچھ کریں گے. اس پہ میں نے کوئی کمنٹ نہیں کرنا. آپ لوگ چلا رہے ہیں ضمانت پار پہنچو, عمران خان ہماری ریڈ لائن, تو آپ لوگ بھی ٹرینڈ چلا تو رہے ہیں. لیکن یہ جو ٹرینڈ ہے, بات کرنا چاہوں گی آپ سے, یہ جو ٹرینڈ ہے یہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے ایک حالیہ انٹرویو کے ذریعے نکالا گیا ہے. اس کے بعد جس میں وہ کہتے ہیں کہ تمام معاملات میں خان صاحب کو صادق اور امین نہیں کہا, یعنی کہ 100% صادق اور امین نہیں ہے. کہنے کا مطلب شاید یہ تھا ان کا. کوئی بھی اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر سکتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص صادق اور امین نہ ہو. بات یہ ہے کہ جہاں پہ بالکل غیر جانبدارانہ طریقے کے ساتھ, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اگر کوئی بھی کیس دیکھا جائے تو میرے خیال میں پھر ہر چیز کلیئر کر کے آ جائے گی. یہ نہ کیا جائے کہ پولیٹیکلی وکٹمائز کرتے ہوئے آپ کسی کو عدالت میں یعنی کہ ہم میں سے ہر کوئی صادق اور امین کہلائے جانے کا حقدار ہے until proven otherwise. پھر مجھے آپ کی آواز سننے کے لیے موبائل کے قریب ہونا پڑتا ہے, اس لیے پلیز ذرا سا دیکھیں. ابھی میں شہلا صاحبہ کی دل سے قدر کرتی ہوں اور بہت میری سینئر سیاستدان بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی جس طرح سے فریال تالپور صاحبہ کو لے کر گئے, دیکھیں یہ والے کیسز پی ٹی آئی نے کوئی پیپلز پارٹی پہ نہیں بنائے ہوئے تھے اور نہ ہی نون لیگ پہ بنائے ہوئے تھے. کہ ان لوگوں کے دور میں کیسز بنے ہوئے تھے جن کے اوپر کام ہو رہا تھا. خان صاحب نے پرسنلی یا پی ٹی آئی نے کسی کے اوپر نہ نون لیگ پہ اور نہ ہی پیپلز پارٹی پہ کوئی کیس بنایا نہیں. لیکن یہ کیا دلیل ہے کہ کیس ان کے دور میں بنا یا نہیں بنا؟ ایک کیس ہے, اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جرم کس تاریخ کو ہوتا ہے, کون سی حکومت اس وقت حکومت وقت ہے, کس جماعت کی ہے, تو پھر اس وقت کے بارے میں ہے نا. تو یہ کیسی دلیل ہے کہ جی کیس انہوں نے نہیں بنایا؟ میرا مقصد سوال پوچھنے کا یہ تھا کہ یہ جو بات کی گئی ہے چیف جسٹس سابق چیف جسٹس صاحب نے, اور اس کے بعد آج کل جو خان صاحب نے حالیہ بیانات دیے ہیں جس میں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا دوبارہ کہہ رہے ہیں اور کہنے کوئی اگر دوسرا بات کرنا نہیں چاہتا, ایک حکومت کے ماتحت ادارہ ہے جس کے بارے میں یہی ہمیشہ ہر سیاستدان کہتا ہے کہ ان کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے. خان صاحب ان کی کیوں خواہش ہے کہ بار بار اس ادارے کو, جو ایک بہت ہی پروفیشنل اور ڈسپلن ادارہ ہے پاکستان کا, اس کو سیاست میں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں یا کر رہے ہیں؟ عظمیٰ صاحبہ
عظمیٰ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی رابطہ منقطع ہو گیا. شہلا رضا صاحبہ، یہ خان صاحب یہ جو بیانات دے رہے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ سے دوبارہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں اور جس پر شاید ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی کیونکہ ایک ادارے نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے بالکل اپنا آئین کے مینڈیٹ کے تحت اپنا کام انجام دینا ہے. لیکن جب ایک سیاستدان جو سابق وزیر اعظم رہ چکا ہو وہ اس قسم کی بات کر رہا ہو اور ساتھ ساتھ اس کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ اس چیز کو باقاعدہ ریپیٹ کر رہے ہوں، پھر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کتنا برا اس کا اثر پڑ سکتا ہے مستقبل میں ہماری سیاست پہ اور جمہوریت پہ؟ دیکھیں ہمارے حال پہ اتنا برا اثر پڑ گیا کہ ایک اسٹیبلشمنٹ نے قبول کیا کہ ہم انہیں تھرڈ آپشن کے طور پر لے کر آئے، اور اسی بنیاد جنرل ظہیر کی جو ہے نا اسپیچ ہے ظہیر الاسلام کی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے. تو دو سیاسی جماعتوں کو آزمایا جا چکا تھا تو ان کو ہم تھرڈ آپشن کے طور پر لے کر آئے. تو اگر آپ اپنے طور پہ آپشن کریٹ کریں گے تو پھر وہ لاڈلا بن کے اسی طرح منہ کو آئے گا. تو اس کو براٹ اپ میں اس کے یہ ڈالا گیا کہ سب تمہارے ساتھ ہوں گے، تم ایک پیج پہ ہیں، تم جو چاہے کرو، ہم تمہارا یہ کریں گے وہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ہر جگہ پہ کام کیا گیا. نہیں ایک منٹ خان صاحب نے کوئی نئی بات باقاعدہ مختلف گروپس جو تھے، میں تھوڑی سی بات کر لوں جی پلیز. باقاعدہ مختلف گروپس کے ذریعے کمیونٹی میں یہ زہر اتارا گیا. اب اصل بات یہ ہے کہ وہ سیاستدانوں سے نہیں بات کریں گے، وہ طالبان سے بات کر سکتے ہیں. وہ طالبان احسان اللہ احسان کو چھوڑیں گے لیکن سیاستدانوں کو پکڑیں گے اپنے دور میں پرانے مقدمات پہ جو کہ پتہ تھا کہ سیاست کی بنیاد پہ بنائے گئے، اور اپنے پارٹی فنڈنگ کیس کو چلنے نہیں دیں گے. توشہ خانہ میں حاضر نہیں ہوں گے. ان کے دور میں ہمارے لوگوں کے اوپر جیل سخت کی جائے گی سیاسی جماعتوں پہ، لیکن بنو جیل ٹوٹ جائے گی، اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی. ناپسندیدہ لوگ مار کے چلے جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا. تو عوام کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کریں گے، افغانستان میں بند لوگوں کو لا کے ریہیبلیٹیٹ کریں گے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں وہ شخص بار بار کہہ رہا ہے کہ باجوہ اگر مجھے گرایا نہیں تھا تو مجھے بچا لیتے امریکہ کا پیچھا چھوڑ کے. تو اس کو پتہ ہے کہ وہ عوام میں نہیں جا سکتا، اس کو اسی طرح لایا جائے گا. اور کچھ لوگ ہیں جو اس کو فیور دے رہے ہیں لیکن اپنے ہی دور حکومت میں وہ ضمنی ہار گیا. پوچھتا ہوں دوبارہ شہلا رضا صاحبہ آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ باتیں کوئی اور جماعت کر سکتی ہے، کوئی تجزیہ کار کر سکتا ہے، حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ بات نہیں کر سکتے کہ اگر آپ مطلب ریاست کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو کس طریقے سے ممکن ہے کہ آپ یہ بات کریں کہ جی دیکھیں انہوں نے یہ کر دیا، وہ گرفتار نہیں ہوئے، یا وہ ان کو وہ ہیومن شیلڈ بنا رہے ہیں. کہ اگر وہ کوئی قانون شکنی ہو رہی ہے، اس کا جواب دے قانون شکنی اگر ہو رہی ہے ملک کے کسی حصے میں تو اس کو روکنا یا قابو کرنا تو حکومت کا کام ہے. بالکل صحیح ہے. ناصر اکبر صاحب نے کہا ہے، اگر میں صحیح نام لے رہی ہوں اسلام آباد کے پولیس ہائی افسر کا، کہ پولیس خالی ہاتھ نہیں آئے گی. اوکے بالکل ٹھیک. تو اب یہ ان کا کام ہے کہ کورٹ آرڈر پہ عمل درآمد کرائیں، اور جو وہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں ہم اس پہ کرٹیسائز ابھی اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ اپنے کام کے طریقے کو وہ خود دیکھیں. بالکل ٹھیک. فہد وحید صاحب آگے کی آپ معاشی صورتحال کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک نون لیگ کا ایک ان کی ایک ریپوٹیشن ہے کہ بڑی ریپڈلی وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں. اس وقت ضرورت کیا ہے ہماری معیشت کو کہ ہم نے زیادہ پیسہ مارکیٹ میں انجیکٹ کرنا ہے، میگا پروجیکٹ سٹارٹ کروانے ہیں، ہم نے کہیں اپنے خرچوں کو روکنا ہے، کیا کرنا ہے ہم نے آگے؟ دیکھیں اس وقت جو سب سے ضروری چیز جس کی طرف ہم کو دھیان دینا چاہیے وہ ہے ہماری جون کا ایریا. جون جولائی میں وی ہیو ٹو میک شیور کہ وی کور دس ایریا آف 6-7 ارب کا جو ہے ہمارا جو لینڈنگ کا جو ڈیفیسٹ ہے ہم نے اس کو کسی طرح کمپلیٹ کرنا ہے. اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری انٹرنیشنل امیج، ہمارے انٹرنیشنل ایجنڈاز پورے ہوں. یہ کیسے ممکن ہے 4 مہینے میں؟ یہ ممکن اس طرح ہے کہ فی الحال تو وی نیڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی، دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ وی نیڈ. اور اس کے لیے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جو سب سے بڑی جدوجہد کر رہا ہے وہ چارٹر آف اکانومی ہے، جس طرح یہاں مینشن بھی ہوا، اور میں اس پہ مزید پریس کرنا چاہوں گا اور اس پلیٹ فارم سے میں ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا کیونکہ سینئر بیٹھے ہیں پارٹیز کے کہ چارٹر آف اکانومی پہ آپ پلیز ہمیں آن بورڈ لیں، ہم لیڈ لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں. آپ کے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، آپ کیوں نہیں سیاسی جماعتوں کو دعوت دیتے کہ آپ کے پلیٹ فارم پہ آئیں اور وہاں پر یہ ساری بات کریں؟ یہ پلیٹ فارم سے جی ہم نے پچھلے 3 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں
اور اس سال ہم نے پھر ریوائٹلائز رکاوٹ کیا کیا اس کو. رکاوٹ یہ ہے کہ کچھ پارٹیز آ جاتی ہیں اور کچھ نہیں آتی. کچھ سے مراد کچھ سے مراد تو لیٹس جسٹ ناٹ تحریک انصاف نہیں آتی, ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, اور یہ آپ 3 سال سے کوشش کر رہے ہیں. جی جی اور ہم مزید اس پہ کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کا ایک نیوٹرل فورم ہے, کوئی سیاسی فورم نہیں ہے, ہمارا کوئی سیاست سے لینا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے عظمیٰ. ریاض صاحبہ, اس سے پہلے کہ جو سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ کروں, اس کا اگر آپ جواب دینا چاہیں کہ ایک بڑا نیوٹرل سا فورم ہے بزنس کمیونٹی کا, پاکستان کا سب سے بڑا, وہ آپ کو 3 سال سے دعوت دے رہے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی, یا چلیں اس ٹرم کو چھوڑ دیں, اکانومی کے اوپر بات کریں سیاسی جماعتیں, لیکن آپ لوگ نہیں آتے, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں جی, بالکل میں اس بات کو نگیٹ کروں گی, ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ جتنا کچھ اس وقت پی ٹی آئی نے بزنس کمیونٹی کے لیے جو کام کیا, اور جس طرح سے انہوں نے دیکھ لیجیے کہ جتنے بھی انڈسٹریلسٹ تھے, جتنی بھی انڈسٹری تھی, جتنے بھی کارخانے تھے, ان کو جس طرح خان صاحب کی دور حکومت میں بجلی پرووائڈ کی گئی, گیس پرووائڈ کی گئی, مختلف سبسڈیز ان کو دی گئی, اور پھر ان کے دیکھیں ایسی تو نہیں ہماری دور حکومت میں ہمارا جی ڈی پی 6% پہ چلا گیا تھا, ہماری ایکسپورٹ انکریز ہو گئی تھی, ہماری امپورٹ کم ہو گئی تھی. ہم ظاہر ہے یہ جو ہمارے جو معاشی اشاریے تھے یہ پازیٹیو جا رہے تھے, تو اچھی بات ہے نا. یہ آپ یہ جو تجربات ہیں, بات تو کرنے دیں پلیز, بات کرنے دیں. میں وہی آپ دیکھیے جس طرح سے انڈسٹریلسٹ شور مچاتے ہیں, بجلی پہلے تو بجلی ان کو ملتی نہیں, پھر جو بجلی ملتی ہے اس کی جو قیمت ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, اور کس طرح سے ہمارے ملک کے اندر سبسڈی ختم کرنے کا, میم آپ یہ کنڈیشن ان کی مان کے گئے تھے نا. سوری, میں یہ جو ایکسپورٹ انڈسٹری کو جو سبسڈی دی جاتی ہے, پہلے 19 روپے فی یونٹ جو بجلی تھی, اس میں اس کی سبسڈی ختم کرنے کا معاہدہ میم آئی ایم ایف سے آپ کی حکومت کر کے گئی تھی. سر جی, ہماری دور حکومت میں نہیں پہلا معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہوا, ہمیں بھی وراثت کے اندر آئی ایم ایف کے کیے ہوئے معاہدہ کرو جس پہ حفیظ شیخ صاحب نے دستخط کیے تھے. تو لینا بات تو آپ میری کمپلیٹ نہیں ہونے دیتے ہیں. پی ڈی ایم کی حکومتیں ہی تھیں جو ہم سے پہلے آتی رہیں, ہماری حکومت فرسٹ ٹائم ہے, انہی کی دی ہوئی جو آئی ایم ایف کی شرائط ہے ان کو لے کر ہم چل رہے تھے. اسحاق ڈار صاحب نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ اگلی جو حکومت آئے گی اس کے لیے ہم بارودی سرنگیں بچھا کے جا رہے ہیں معیشت کے میدان کے اندر. یہ باتیں آپ لوگ کس طرح سے بھول جاتے ہیں, میں حیران ہوتی ہوں آپ کی اس بات پہ. اچھا, یہ ایک سوال, چلیں اس پہ تو بات ہوگی نا, لیکن سوال جو ایک میرا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ شاید ان کی خواہش ہے یا انہوں نے کچھ سول سرچنگ کی ہے, وہ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے خواہش مند ہیں, ان کا حالیہ بیان کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک حکومت کے ماتحت ادارہ ہے کہ جو اس نے واضح کر دیا ہے کہ جو ماضی میں جو کچھ بھی ہوا انہوں نے سیاست میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرنی. آپ وزیر اعظم سے بات کر سکتے ہیں, آپ اسپیکر قومی اسمبلی کے ذریعے بات کر سکتے ہیں, آپ چیئرمین سینٹ سے بات کر سکتے ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے اتنے کیوں خواہش مند ہیں خان صاحب؟ دیکھیں, ایک چیز آپ کو بھی پتا ہے اور ہم سب کو پتا ہے, پوری دنیا کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہی ایک ایسا ادارہ ہے جو تمام دنیا کی زیادہ تر حکومتوں کو چلاتا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت خان صاحب نے بالکل یہ بات کہی ہے کہ جس طرح سے اس وقت سیاسی عدم استحکام پاکستان کے اندر پیدا ہوا ہے, اور خان صاحب چاہ بھی یہی رہے ہیں کہ جلد سے جلد صاف شفاف انتخابات کرائے جائیں. اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا, آرمی سے بات کرنے کا, باقی اداروں سے بات کرنے کا خان صاحب کا صرف یہی مقصد ہے کہ پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر جایا جائے. اور جو کچھ ابھی یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے جنہوں نے بہت شور مچایا ہوا تھا ہمارے خلاف, ہم نے بہت مہنگائی کر دی. سن لینا پلیز, ہم نے بہت مہنگائی کر دی, ہم نے جی تباہی کی طرف لے کر چلے گئے. یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ, اس غریب عوام کے ساتھ کیا کیا, آپ کو بھی نظر آ رہا ہے, مجھ کو بھی نظر آ رہا ہے. دیکھ لیں 9-10 مہینے پہلے کی دیکھیں اور اب دیکھیں معیشت کا حال. سوال سن لیں نا, اسٹیبلشمنٹ سے آپ بات کر لیں گے, پھر کیا کریں گے, وہ کیا ریکویسٹ کریں گے, آپ کیا ان کو بات کریں گے, وہ کیا کریں؟ ہم نے جی کسی سے کوئی اپنے لیے بات نہیں کرنی. کیا بات کریں گے, میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا کردار؟ ہم اگر جلدی الیکشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور صاف شفاف الیکشن کی اگر ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے نہیں ہے, یہ پی ڈی ایم کے لیے بھی ہے. اس کا اعلان تو جیسے عدالت نے کہا, صدر صاحب یا الیکشن کمیشن, یا اگر آپ کو کوئی شکوہ شکایت ہے تو عدالتیں موجود ہیں, پھر اسٹیبلشمنٹ سے کیوں بات کرنے کی ضرورت ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, ہم نے یہ نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں انصاف دلائے گی, عدالتوں پہ ہمیں اعتبار ہے, عدالتوں نے انشاءاللہ تعالی جو فیصلے کیے تاریخ میں لکھے بھی جاتے ہیں. دیکھیں, اگر ہر کسی کو, اگر آپ ابھی بیٹھ کے آپ لوگوں نے کیا بات کی, ابھی آپ نے کہا نا کہ جی آپس میں گفتگو ہونی چاہیے, سیاستدانوں کی, سیاسی جماعتوں چیزوں کا تبادلہ خیال ہونا چاہیے. تو ایک ادارہ جو موجود ہے
پولیٹیکل پارٹیز وی وانٹ کہ خان صاحب آئیں, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں وہ ہوں, زرداری صاحب ہوں, وہ آپس میں بات کریں نا, ہم تو یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے کہ بالکل بات ہونی چاہیے, ہم تو نہیں کہتے کہ بات نہیں ہونی چاہیے, لیکن بات کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے نا. بالکل, اور بات یہ بات آپ نے صحیح کی, بالکل طریقہ ہے. تو کیا طریقہ کار, ابھی رانا احسان صاحب بیٹھے معاون خصوصی ہیں, وہ طریقہ آپ بتا دیں تو وہ جواب دے دیں گے. عظمیٰ صاحبہ ہے کہ اس وقت بھی خان صاحب نے جب سب سے یہ بات کہی کہ ہم سب کو بیٹھ کے مشترکہ طور پہ صحیح فیصلے کرنے ہیں اور آپس میں کنسنسس ڈیولپ کرنی ہے, لیکن ابھی پچھلے دنوں جب خان صاحب نے کہا تو پی ڈی ایم بالکل پیچھے کی طرف تھی, انہوں نے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا تھا, کوئی پازیٹیو رسپانس ان کی طرف سے نہیں آیا. اب اگر خان صاحب نے کل کہا ہے تو اس کو تو پازیٹیو وے میں لینا چاہیے. ویری رائٹ. رانا صاحب چلیں, رانا صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. رانا صاحب آپ نے جب وہ راضی تھے عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ کے مطابق تو آپ نے کوئی رسپانس نہیں دیا, ہٹ گئے, تو یہ کیسی بات ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ سب اکٹھے بیٹھے, دوسری جانب جو ہے آپ انہیں ناراض کر دیتے ہیں. رانا صاحب خان صاحب کبھی بھی بات چیت کے لیے راضی نہیں ہے, کیونکہ خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ میں سچا باقی سب جھوٹے, اور جب وہ جھوٹوں کے ساتھ بقول ان کے بیٹھیں گے تو پھر وہ کہاں سچے رہیں گے. تو یہ بیانیہ ان کے آڑے آیا ہوا ہے. کل بھی جو انہوں نے یہ بات کی اپنی پرسوں تقریر میں یا جب بھی کی, انہوں نے یہی خواہش کا اظہار کیا کہ جو چیف صاحب ہیں وہ کسی طریقے سے ان سے رابطہ کر لیں یا ان سے جو بات چیت کا چینل ہے وہ کھل جائے. میرا نہیں خیال انہوں نے ہمیں کوئی انہوں نے آفر کی کہ بات چیت ہونی چاہیے. اور خاص کر کے دیکھیں جب انہوں نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی بغیر اس کنسنسس کے کہ جو 99% ان کے اپنے جماعت کے اور کولیشن پارٹنرز تھے وہ اسمبلیاں نہیں ڈیزالو کرنا چاہتے تھے, تو انہوں نے اپنی نیت کو جو ہے بظاہر طور پہ کلیئر کر دیا کہ وہ ملک میں انسٹیبلٹی چاہتے ہیں. اور اسی طرح جب انہوں نے آئی ایم ایف کو ان کی حکومت نے خط لکھے تو وہ بھی بڑی ایک کلیئر کٹ میسیجنگ تھی جو انہوں نے پاکستان کو دی کہ وہ کیا چاہتے ہیں, پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی نہیں چاہتے, اکنامک سٹیبلٹی بھی نہیں چاہتے. اسی طرح ڈیفالٹ کے نعرے لگا کے ان کا ایک ریکارڈ ہے کہ وہ اپنی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بات چیت کے لیے سیریس ہیں تو طریقہ کار ہوتا ہے نا, آپ میسج بھیجتے ہیں, آپ اپنے جو جونیئرز ہیں ان کو کہتے ہیں کہ فرسٹ ایئر لیڈرشپ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, مطلب آپ بتا دیں نا. میں آپ کو بتاتا ہوں مثال کے طور میں بتاتا ہوں, جس طرح آل اے پی سی کی بات تھی تو ہم نے ایاز صادق صاحب کو سائن کیا کہ وہ بات چیت کرے پی ٹی آئی سے, تو وہ گئے, انہوں نے پرویز خٹک سے بات کی, انہوں نے جو ہے جو ان کے اسپیکر تھے نیشنل اسمبلی کے ان سے بات کی, تو جواب کوئی نہیں آیا. وہ اے پی سی کے لیے بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اگر وہ سمجھتے ہیں بات چیت ہونی چاہیے تو بڑا سمپل طریقہ ہے, اپنا ایک میسنجر بھیج دیں. اچھا ٹھیک, لیکن اب آگے کی جو صورتحال اس وقت بظاہر جو نظر آ رہی ہے کہ آپ بھی الیکشن مہم کی طرف جائیں گے, تحریک انصاف نے پہلے ہی اس کا اعلان کر رکھا ہے اور وہ سارا سلسلہ چلے گا. تو ایک جو ہمیں آپ نے شاید بتایا کسی پروگرام میں کہ معیشت کا حال اس وقت جو ہمارا خراب ہے اور ہمیں بڑی مشکل پیش آئے گی کہ اگر ہم اتنی بڑی ایکسرسائز 2 دفعہ کریں گے, میں انتخابات کی بات کر رہا ہوں, تو اس کے لیے اگر واقعی انتخابات میں جانا پڑے تو پیسہ جو ہے وہ قومی خزانے سے جانا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, تو وہ اس کے لیے کیا تیاری ہے یا آپ کچھ اور آلٹرنیٹ دیکھ رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی پھر آپ کو اگر آپ 30-40 ارب روپے کا ایک ایڈیشنل خرچہ کریں گے تو پھر آپ کو اس کے مطابق ریونیو سٹریم جو ہے وہ جنریٹ کرنی پڑے گی, یا آپ کو جو ہے وہ کسی آلریڈی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ پہ کٹ لگانا پڑے گا پی ایس ڈی پی کے اوپر, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لیکن ارلی الیکشنز ہونے بھی نہیں لگے. وفاق کے اندر الیکشنز جو ہیں وہ اپنی مدت کے اندر ہوں گے. باقی یہ جو ای سی پی نے اناؤنس کیا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہم تو ای سی پی الیکشن کرائے, حکومت معاونت کرے گی, ہر لحاظ سے کرے گی, لیکن دیکھیں جو ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے کہ جو پینڈنگ ٹرائلز ہیں وہ مکمل ہو. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں رانا صاحب, ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں کہ پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہوئے, مثال کے طور پہ پنجاب میں آپ لوگوں کی حکومت قائم ہو گئی نون لیگ کی, تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ پنجاب میں آپ کی جو حکومت ہوگی وہ آئندہ ہونے والے عام انتخابات پر اثر انداز نہیں ہوگی؟ ایک 100% ایک جینون کنسرن ہے, کیونکہ آپ پہلی دفعہ ایک ریگولر الیکشن جس میں کیئر ٹیکر حکومت کے تحت جو ہے وہ چاروں صوبوں میں اور وفاق میں الیکشن ہوتے تھے اس سے آپ الگ جا رہے ہیں.
تو یہاں پاکستان میں تو ایک عام انتخابات میں جو ہے وہ متنازع ہو جاتے ہیں, کوئی ان کے ریزلٹس کو قبول نہیں کرتا. تو جب حکومتیں کسی اور کی ہوں گی اور الیکشن جو ہے وہ وفاق میں ہو رہا ہوگا, اور اسی طرح صوبوں میں حکومت کسی اور کی ہوگی, اور پھر وفاق میں حکومت کسی اور کی ہوگی, تو یہ تو تنازع کی ایک نئی جڑ ہم شروع کر رہے ہیں. ایک نیا, ایک آلریڈی پولرائزڈ ماحول کے اندر ہم ایک ایسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جمہوری عمل کے لیے نقصان دہ ہو. ویری رائٹ. شیلا رضا صاحبہ, اب ہم نے ماضی میں دیکھے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو الیکشن ہارے ان کو مسترد کیا اور الزام لگایا دھاندلی ہوئی, نون لیگ نے بھی یہ بات کی, لیکن باوجود اس کے آپ سسٹم کا حصہ رہے, قومی اسمبلی میں بیٹھے, آپ نے جمہوریت کو آگے بڑھایا, اور پھر باقی یہ پوری تاریخ ہے. پاکستان تحریک انصاف کو باور یہ کون کرائے گا الیکشن کے بعد, اگر وہ الیکشن ہار گئے, کہ نتیجے کو تسلیم کریں؟ اچھا, میں اس میں ایڈ کر دوں, 2 حکومتیں ہماری غیر آئینی طور پہ ختم کی گئی. اس کے بعد ہم 16 ممبرز کے ساتھ بیٹھے. یہ پہلی حکومت ہے جو آئینی طریقے سے ختم کی گئی. ہم نے ان کو, جبکہ ہمیں معلوم تھا, اور بعد میں جیسے میں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ تھرڈ آپشن کے طور پہ لائے گئے, وائرل ہو چکی ہے اسپیچ, اور کی گئی تھی ایسی جگہ کہ اس کو وائرل ہونا ہی تھا, کسی بند کمرے میں بات نہیں تھی. تو اس کے بعد بھی ہم نے کہا قدم بڑھاؤ عمران, ہم تمہارے ساتھ ہیں. جس معیشت کا یہ رونا رو رہے ہیں, ہم نے کہا چارٹر آف اکانومی کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے نہیں معلوم کہ کس کا یہ بیان ہے, لیکن شیخ رشید کا یہ بیان ہے کہ ہمیں معلوم تھا ہم جانے والے ہیں, اس لیے ہم نے بارودی سرنگیں بچھا دیں. تو میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بی بی صرف ایکسپورٹ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے زمانے میں امپورٹ کا بل ڈبل ہے. صرف جو ہے ٹیکسٹائل میں تھوڑا سا ضرور آیا تھا, کیونکہ بنگلہ دیش کا جو ہے کورونا کی وجہ سے تھا. تو 43.4 بلین $US آپ نے قرضہ چڑھایا ہے, جو 2 حکومتوں نے 10 سال میں نہیں چڑھایا. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو IMF سے معاہدہ ہے, آپ سبھی کو جانا ہے, ساری حکومتوں کو جانا ہے, ہم ایک ترقی پذیر ملک ہے, لیکن آپ کے وزیر خزانہ نے کہا کہ سخت شرائط, یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کوئی نہیں باور کرا سکتا, کیونکہ یہ سیاسی نہیں ہے, یہ سیاسی نہیں ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کا تھرڈ آپشن تھا, جس کے بعد انہوں نے توبہ کی کہ پولیٹیکل ہو رہے. ٹھیک. فہد بھائی صاحب, فائنلی جی, اب اگر الیکشن کے بعد بھی صورتحال یہی رہی تو پھر اس الیکشن کا کیا فائدہ؟ ہم تو چاہتے ہیں الیکشن کی وجہ سے سٹیبلٹی آئے. ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ الیکشن جو بھی ہو جانا چاہیے, دوسرا یہ کہ اگر الیکشن سے حالات اور خراب ہو جائیں تو پھر کیا ہم اس کو ریویو کر سکتے ہیں اگر آئین یا قانون ہمیں اجازت دے؟ دیکھیں, آئین جو ہے وہ سب کے لیے ایک ہے. الیکشنز ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے ہیں, وقت پر ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے ہیں, دیٹ از اے ڈفرنٹ کویسچن, بٹ سب کے لیے لا تو ایک جیسا ہے نا. تو الیکشنز ہوں گے, اس کی جو بھی نتائج ہیں, دیکھیں ہم نے تو پریویسلی جس طرح آپ نے مینشن کیا اور سب نے وہی بات کی تائید بھی کی کہ سب جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں کہ ہار گئے, نہیں ہارے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہمارے پولیٹیکل ریزنز جو ہیں وہ ہماری اکانومی کو ہرٹ نہ کریں. ایز لانگ ایز وہ فائن ہے تو پرابلم نہیں ہے. جس طرح مینشن ہوا کہ ڈالر پیسے خرچ ہوں گے الیکشن میں, تو ضرور ہوں گے. اچھا, آپ بزنس مین ہیں اور آپ کو تو بہت اچھا پتا ہوتا ہے آگے پروجیکشنز کیا ہیں, حالات کس طرف جا رہے ہیں, عام لوگوں سے بڑی آپ کی, کیونکہ آپ ڈیل ان چیزوں میں کر رہے ہیں. آپ کو نظر کیا آ رہا ہے اگلے آئندہ آنے والے سال جو ہیں کتنے ٹف ہیں ہمارے لیے, کب اس فیز سے ہم نکل سکتے ہیں, کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ دیکھیں, اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو بائی لیٹرل ٹریڈ کی اگر ہم بات کریں تو انٹرنیشنلی سینٹرل ایشین ریجن کا ہم ہب بنتے جا رہے ہیں, وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں ایز اے گیٹ وے ٹو دا گلوب. تو یہ سب سے بڑا بینیفٹ ہے ہمیں. پاکستان لیکس ان انرجی, ہمارے پاس انرجی نہیں ہے. سینٹرل ایشین ریجنز کے پاس انرجی ہے. جب انرجی ہے اور ہم ان کے ساتھ, جیسے ایک ٹپی پروجیکٹ ہے, کاسا 1000 پروجیکٹ ہے, اگر ہم ان 2 پروجیکٹس کو کسی طرح ریوائیو کر کے ان کو سپیڈ اپ کر کے ہم سینٹرل ایشین ریجنز کے ساتھ ہم اپنا ایک سسٹم بنا لیں, جس طرح ہم نے ابھی ریسنٹلی اسلام آباد چیمبر میں کارز اینڈ آذربائیجان کا ایک فیسیلیٹیشن ڈیسک بنایا ہے بائی لیٹرل ٹریڈ کو بنانے کے لیے. تو اگر ہم وہ انرجی یوز کر کے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کریں, ایکسپورٹ کریں, تو پاکستان سے بہتر ریجن نہیں ہے. اور اسی کے دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بائی لیٹرل ٹریڈ جہاں بھی ہوگا ہم ادھر بھی ٹریڈ کریں گے, لیکن ڈالرز یہ لوگ کیونکہ اکثر آپ سے بھی سوال کرتے ہوں گے, یہ جو مشکل ایک پیریڈ ہے, یہ جو فیز ہے, یہ کتنا عرصہ جاری رہے گا, کیونکہ سب کو افیکٹ کر رہا ہے, چاہے امیر ہو یا غریب ہو. دیکھیں, ان اینی کیس ایک بزنس کی ایک سائیکل ہوتی ہے, صحیح ہے. ہم نے پچھلے 1 سال میں کافی مشکلات دیکھ رہی ہیں اور مشکلات کے بادل جھڑتے نظر بھی آ رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ہلکی پھلکی ٹاکس جو ہماری انٹرنیشنلی چل رہی ہیں, IMF سے جو ہمارے بات ہوئی, معاہدہ ہو رہا ہے, وہ چلتے چلتے ڈالر کا پریشر بھی کم ہونا شروع ہوا, اسپائک آیا لیکن وہ کم بھی ہوا ساتھ.
جب وہ کم ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں یہ انڈیکیٹر ہے, یہ انڈیکیٹر ہے کہ ہم بھی بڑھ رہے ہیں, لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. تو ہماری اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو یقین کریں اس ریجن میں, کیونکہ ریجنل ٹریڈ از ویری امپورٹنٹ, ہم بار بار اس چیز پہ زور دے رہے ہیں کہ روڈ نیٹ ورک ہمارا ایکسپینڈ ہو. ویری رائٹ, ویری رائٹ. بہت بہت شکریہ فہد وحید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ, شیلا رضا صاحبہ, رانا احسان افضل صاحب, آپ تینوں کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, جو فہد صاحب نے بات کی کہ پازیٹیو ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں, حالات مشکل, بہت سے مشکل حالات ہم نے کاٹ لیے ہیں, ابھی بھی مشکل وقت ہے, لیکن آگے چل کے یہ مشکل وقت جو ہے یہ بہتر ہو جائے گا, جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن اصل چیز وہی ہے, اور جو سب بات کرتے ہیں کہ سیاسی استحکام ملک میں ہونا چاہیے, وہ کیسے آئے گا یہ فیصلہ کرنا جو یقیناً سیاستدانوں کا کام ہے. بہرحال پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.